میرے دوستو، تہجد ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے بندہ اللہ سے ہر بات منوا لیتا ہے۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد مان جاتے ہیں۔ اتنی جلدی تو کوئی ماں اپنے بچے سے راضی نہیں ہوتی جتنی جلدی میرا اللہ اپنے بندے سے راضی ہو جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا۔ سارے لوگ اکٹھے ہو کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کلیم اللہ ہیں، آپ اللہ سے بات کریں کہ قحط پڑا ہوا ہے، بارش نہیں آ رہی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جب دعا کی تو اللہ نے فرمایا، میرے موسیٰ، اس مجمع کے اندر ایک ایسا نافرمان میرا بندہ ہے جس نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ مجھے اس نے ناراض کر دیا ہے۔ جب تک وہ اس مجمع سے وہ باہر نہیں جائے گا اس وقت تک میرے موسیٰ میں بارش نہیں برساؤں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کی طرف متوجہ ہو کے کہا کہ جو بھی اللہ کا نافرمان بندہ ہے وہ اس مجمع سے نکل جائے، اس کی وجہ سے بارش نہیں آ رہی۔ تو اب یہ جو اللہ کا گناہ گار بندہ تھا، اس نے دیکھا کہ اگر میں باہر جاؤں گا، لو خرجت، میں یہاں سے نکلوں گا تو سارے لوگ میری طرف انگلیاں اٹھائیں گے اور کہیں گے یہ ہے اللہ کا وہ نافرمان بندہ، یہ ہے اللہ کا وہ باغی بندہ جس کی وجہ سے بارش نہیں آ رہی تھی۔ تو یا اللہ، میں تو ساری زندگی لوگوں کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا، اللہ میری توبہ، اللہ میں آج کے بعد کبھی بھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا اور فوراً بارش شروع ہو گئی۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے، اس نے جو اللہ سے توبہ کی ہے وہ اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے نہیں کی، اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے میرے دوستو توبہ کی کہ میری عزت بچ جائے، لوگوں کے سامنے میری عزت پامال نہ ہو۔ تو جو بندہ اپنی عزت بچانے کے لیے اللہ سے معافی مانگے، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ تو جو اللہ کے خوف، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ اس سے کیسے راضی نہیں ہوں گے؟ اللہ تو میرے دوستو بندے سے بہت جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔ اب بندہ اللہ کو منانے والا ہو، اللہ تو بہت جلد مان جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں، میرا ایسا بندہ جو 80 سال تک میری نافرمانی کرتا رہا، کبھی وہ مسجد میں نہیں آیا، کبھی اس نے نماز نہیں پڑھی، کبھی مجھے سجدہ نہیں کیا، کبھی قرآن کی تلاوت نہیں کی، اس نے زندگی کے 80 سال میری نافرمانی میں گزار دیے، میری بغاوت میں گزار دیے، سرکشی میں گزار دیے۔ ایک دن بیٹھا ہوا اس کے دل میں میرا خوف آتا ہے، ہائے میں نے اپنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی، اب تو میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ وہ میرے خوف کی وجہ سے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے اور میرے سامنے ہاتھ اٹھا کے شرمندہ ہو کے آنکھوں میں ایک آنسو کا چھوٹا سا قطرہ لا کے کہتا ہے، یا اللہ میری توبہ۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو آنکھوں میں ایک چھوٹا سا آنسو کا قطرہ لایا ہے نا، میں اس قطرے کی وجہ سے اس کے 80 سال کے گناہوں کو دھو دیتا ہوں۔ یعنی اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو اس کے آنکھوں کے آنسو کا ایک چھوٹا سا قطرہ اس کے 80 سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے کافی ہے۔ یہ جو میں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں نا میرے دوستو، ان کو دھونے کے لیے ایک کم از کم پانی کی بالٹی ہونا ضروری ہے۔ ایک پانی کی بالٹی کے بغیر یہ نہیں دھل سکتے، لیکن جو 80 سال کے گناہ ہیں، اللہ آنسو کے ایک چھوٹے سے قطرے کے اوپر سارے گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی محبت، اس طرح اللہ بندے سے راضی ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، من تقرب الیہ تلقیتہ من بعید۔ لوگو یہ جو 80 سال کا گناہ گار بندہ ہے، جب یہ میری طرف توبہ کرنے کے لیے آتا ہے نا، میرے در پہ آتا ہے، میں پہلے سے کھڑے ہو کے اس بندے کا استقبال کرتا ہوں۔ میرے بندے آ جا، میں تو بہت دیر سے تیرے انتظار میں تھا کہ کب میرا بندہ آئے اور میرے ساتھ صلح کر لے۔ تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندے سے بہت جلد راضی ہوتے ہیں، اللہ تو بہت جلد مان جاتے ہیں۔ اس لیے ہم اللہ کو منانے والے بن جائیں۔ تو میرے دوستو تہجد کے وقت اٹھیں، نماز پڑھیں، 2 رکعت پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں، 6 رکعت پڑھیں۔ جب ساری دنیا سوئی ہوئی ہو، سارے لوگ سوئے ہوئے ہوں، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کر رہے ہوں، اللہ کی تعریف کر رہے ہوں، اللہ کی تسبیحات بیان کر رہے ہوں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے اپنے گناہوں پر شرمندگی کا، ندامت کا اظہار کر رہے ہوں، تو یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آتی ہے۔ ایسے بندوں کو اللہ اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما لیتے ہیں، اپنے ولی اللہ بندوں کی صف میں ایسے بندے کو شمار کر لیتے ہیں میرے دوستو اللہ۔ تو اس لیے آپ روزانہ تہجد کا اہتمام کریں اور تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعائیں کریں، اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ مضبوط کریں۔ جب آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے گا، پھر آپ جو بھی اللہ سے مانگیں گے فوراً اللہ آپ کو عطا کریں گے۔ آپ جو بھی ہاتھ اٹھائیں گے اللہ کبھی بھی آپ کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹائیں گے۔ اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔